عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. متفق علیہ. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مرتبہ ایک یہودی خاتون گھر میں آئی تو اس یہودی خاتون نے عذاب قبر کا تذکرہ کیا اور پھر اس خاتون نے حضرت عائشہ صدیقہ کو دعا دے دی کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے پناہ عطا فرمائے. اب یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے نئی تھی کہ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عذاب قبر کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم عذاب القبر حق. جی ہاں عذاب قبر ثابت ہے، عذاب قبر ہوگا. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تھے تو نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے. اس سے پہلے بھی عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے، لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ قبر میں بھی عذاب ہوگا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے. مقصد یہ تھا کہ جو لوگ سنیں تو وہ اس مسئلے کو سمجھ جائیں کہ قبر میں عذاب ہوگا، عذاب قبر ثابت ہے. حدیث کا ترجمہ آپ لوگوں نے سن لیا اور حدیث کا مضمون آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ اس میں بنیادی طور پہ عذاب قبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے. عذاب قبر کیا چیز ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے متعلقہ مسائل کیا ہیں، یہ بات سمجھنے سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کسی بھی انسان کا واسطہ چار عالموں کے ساتھ پڑتا ہے. چار عالم ہیں جن کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے. ایک عالم ارواح، ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے تھے تو ہماری روحیں کہاں پہ تھی؟ عالم ارواح میں تھی. یہ ایک عالم ہے جس کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا تھا، اگرچہ ہمیں احساس اور شعور نہیں ہوا لیکن ہم پہلے عالم ارواح میں تھے. پھر ہم عالم دنیا میں آئے. اس وقت ہم جس عالم میں ہیں یہ عالم دنیا ہے. پھر مرنے کے بعد اور آخرت سے پہلے پہلے بندہ جہاں کہیں ہوتا ہے اس کو عالم قبر کہتے ہیں یا عالم برزخ کہتے ہیں. جہاں کہیں ہوتا ہے مرنے کے بعد اور قیامت کے دن اٹھنے سے پہلے پہلے جہاں کہیں بھی وہ ہے اس کو دفن کر دیا گیا، وہ سمندر میں ڈوب گیا، اس کو درندوں نے کھا لیا، وہ آگ میں جل کے راکھ میں تبدیل ہو گیا. جہاں کہیں بھی ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے یا عالم قبر کہا جاتا ہے. تیسرا عالم ہو گیا. چوتھا عالم پھر عالم آخرت ہے کہ ہم اٹھیں گے قبروں سے
اور پھر اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا اور میزان اور پل صراط اور یہ سوال جواب، یہ سارے سلسلے ہوں گے۔ تو کل 4 عالم ہیں جن کے ساتھ کسی بھی بندے کا واسطہ پڑتا ہے۔ عالم ارواح جس سے ہم گزر کے آئے ہیں، عالم دنیا جس میں اس وقت ہم ہیں، عالم قبر یا عالم برزخ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے دن تک بندہ جہاں کہیں ہوتا ہے اس کو عالم قبر کہتے ہیں یا عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور جب ہم قبروں سے اٹھیں گے قیامت کے دن تو پھر عالم آخرت شروع ہو جائے گا۔ اب مسئلہ چونکہ عالم قبر کا ہے، عالم برزخ کا ہے، لہذا ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جب کسی بندے کو قبر میں دفنایا جاتا ہے یا وہ آگ میں جل کے راکھ ہو جاتا ہے یا اس کو درندے کھا لیتے ہیں اور اپنے جسم کا جز بنا دیتے ہیں، ان تمام حالات میں اس بندے کو عالم برزخ میں کہا جائے گا کہ یہ عالم برزخ میں ہے۔ اور عالم برزخ کے ساتھ چند مسائل متعلق ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب بندہ عالم برزخ میں ہوتا ہے تو کیا وہ سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ سادہ الفاظ میں مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ تو یہ وہ مسئلہ ہے جو آج کا نہیں ہے، 100 سال کا نہیں ہے، بلکہ حضرات صحابہ کرام کے درمیان بھی اسی مسئلے میں اختلاف تھا۔ صحیح بخاری شریف کے روایات سے ثابت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور دوسرے متعدد صحابہ کرام اس بات کے قائل تھے کہ قبر میں مردے کو کچھ بھی سنائی نہیں دیتا، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو بن العاص، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم اور ان جیسے اور متعدد صحابہ کرام ایسے تھے جو کہتے تھے کہ قبر میں مردے سنتے ہیں۔ اب ہم اس وقت دلائل کی طرف تو جا نہیں سکتے، روزانہ دیر ہو جاتی ہے، مجھے بعد میں افسوس بھی ہوتا ہے کہ آج پھر دیر ہو گئی، اور میں آج پھر ڈرتا ہوں کہ شاید دیر ہو جائے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ میں زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں۔ لیکن اتنی سی بات ہے کہ یہ مسئلہ حضرات صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافی تھا۔ اب جب کوئی مسئلہ صحابہ کرام کے درمیان اختلافی ہوتا ہے تو پھر اس میں تشدد، سختی، یہ غلطی ہے، گمراہی ہے۔ میں اگر یہ کہوں، اللہ تعالی حفاظت فرمائے، کہ جو لوگ مردوں کے سننے کے قائل نہیں ہیں تو وہ غلطی پر ہیں، تو گویا کہ میں نے صحابہ کرام کے ایک طبقے کو غلطی پر قرار دیا۔ یا میں کہتا ہوں کہ جو لوگ مردوں کے سننے کے قائل ہیں وہ غلطی پر ہیں، تو گویا کہ میں نے الیاذ باللہ صحابہ کرام کے ایک طبقے کو غلطی پر قرار دیا۔ تو دونوں صورتوں میں خطرہ ہے، لہٰذا جب اس مسئلے میں حضرات صحابہ کرام کا اختلاف ہے تو ہمیں اس میں شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے اکابر حضرات علماء دیوبند رحمہم اللہ، اہل سنت والجماعت کے علماء کرام کا جو راجح میلان ہے وہ اس بات کی طرف ہے کہ جی ہاں، مردے قبروں میں سنتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی کئی روایات سے یہ بات ثابت ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، دفنانے والے واپس لوٹ کے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ اتنا جا چکے ہوتے ہیں کہ یہ مردہ
دفنانے والوں کی جوتیوں کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے کہ اوپر سے سوال کرنے والے فرشتے پہنچ جاتے ہیں. یعنی وہ بالکل قریب ہوتے ہیں جانے والے، ابھی دور نہیں گئے ہوتے. وہ جوتیوں کی آواز بھی مردہ سنتا ہے کہ اوپر سے فرشتے پہنچ جاتے ہیں. وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، بالکل واضح الفاظ ہیں کہ مردے سنتے ہیں. اسی طریقے سے وہ قلیب بدر کا واقعہ ہے کہ بدر کے کنویں میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے سرداروں کی لاشوں کو گرا دیا تھا، اوپر سے مٹی ڈال دی تھی، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان سے واپس مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو تھوڑا سا آگے چلے گئے اور اس کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے مشرکین مکہ کو خطاب کیا، اے ابو جہل، اے ولید، اے عتبہ، اے شیبہ، ایک ایک کافر کا نام لیا اور فرمایا کہ حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا فقد وجدت ما وعدنی ربی حقا. رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ رب کا وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ اب جب آپ کفار کی اس کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے خطاب فرما رہے تھے، حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی، حل تو کر لیمو من اجساد لا ارواح لها، آپ ایسی جسموں کے ساتھ بات کر رہے ہیں جن جسموں میں روح ہی نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا ما انتم بے اسمع لما اقول منہم انہم الان لا يسمعون ما كنت اقول لهم یا ما اقول لهم، میں جو باتیں کر رہا ہوں مردے سن رہے ہیں اور تم ان سے زیادہ بہتر نہیں سنتے. یہ گویا کہ تم سے بہتر سن رہے ہیں. یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے. تو لہٰذا احادیث سے وضاحت کے ساتھ یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ مردے سنتے ہیں. لہٰذا اہل سنت والجماعت کے علماء کا یہی نقطہ نظر ہے کہ مردے سنتے ہیں. البتہ جو حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نہیں مردے نہیں سنتے، ہم ان کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے. یہ تو ہے سننے والا معاملہ، سماع الموتى. ہاں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو مردوں کی سننے یا نہ سننے کا مسئلہ ہے یہ عام مردوں کے بارے میں ہے. حضرات انبیاء کرام کے بارے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا. حضرات انبیاء کرام قبور میں زندہ ہوتے ہیں اور ایسے سنتے ہیں جیسے دنیا میں ایک آدمی دوسرے آدمی کی بات سنتا ہے، کوئی تردد نہیں ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے. اس طرح حضرات انبیاء کرام کا قبور میں زندہ ہونا اور ان کا سننا یہ بغیر کسی شک کے، بغیر کسی اختلاف کے ثابت ہے. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ قبر میں اگر مردے کو عذاب ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن سے بھی ثابت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، تو عذاب کی نوعیت کیا ہوتی ہے، کس طرح عذاب ہوتا ہے، جبکہ وہ بندہ تو مر چکا ہوتا ہے، وہ تو مردہ حالت میں ہوتا ہے. تو اس میں بھی کئی سارے اقوال ہیں، لیکن ایک قول میں آپ کو بتاتا ہوں. بعض حضرات نے کہا کہ روح چلی جاتی ہے سجین میں یا علیین میں، تو جہاں ہوتی ہے وہاں پہ روح کو عذاب دیا جاتا ہے یا روح کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے. نیک لوگوں کی روح کو علیین میں انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے، برے لوگوں کی روح کو سجین میں عذاب دیا جاتا ہے. یہ عذاب روح کو ہوتا ہے. یہ بات اس لیے غیر معقول ہے کہ احادیث میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ جو ہی بندے کو قبر میں دفنایا جاتا ہے پھر فرشتے آتے ہیں، اس سے سوال و جواب کرتے ہیں، پھر ان کو گرزوں سے مارا جاتا ہے، پھر قبر اس کے اوپر تنگ ہو جاتی ہے. تو سجین اور علیین میں تو یہ معاملات نہیں ہو سکتے. تو یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ اسی گڑھے میں جس میں مردے کو دفنایا گیا ہے اسی کے اندر سب کچھ ہوتا ہے، اسی کے اندر سب کچھ ہوتا ہے. کیونکہ قبر کا تنگ ہو جانا اور مردے کا پسلیوں کا ایک دوسرے کے اندر چلا جانا اور پھر گرزوں سے مردے کو مارا جانا یا جسم کا ریزہ ریزہ ہو جانا، یہ ساری روایات دلالت کرتی ہیں کہ یہ سب کچھ اسی جسم کے ساتھ ہوتا ہے.
تو صرف روح کے ساتھ عذاب اور ثواب کا معاملہ یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، جسم کے ساتھ ہوتا ہے لیکن جسم میں روح نہیں ہوتی، مردہ لاش کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ بات بھی معقول نہیں ہے، کیونکہ بے جان جسم کے ساتھ اگر عذاب کا معاملہ ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ بے جان لاش کو مارنے سے کیا فائدہ؟ اور اگر بے جان جسم ہے اس کو اچھا کپڑا پہنا دیا جائے، جنت کا بستر بچھا دیا جائے، جنت سے کھڑکی کھول دی جائے، تو بے جان جسم کو کیا ملتا ہے، کیا فائدہ ہے؟ تو یہ بات بھی معقول نہیں ہے۔ ہمارے اکابر کا، اہل سنت والجماعت کے علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مردے میں ایک قسم کی حیات پیدا کر دی جاتی ہے، اس جسم میں نوع من الحیات پیدا کر دی جاتی ہے، ایک قسم کی جان ڈال دی جاتی ہے۔ اور یہ جان ایسی نہیں ہوتی جیسے بندہ دنیا میں زندہ پھر رہا ہے ایسی جان ہوتی ہے، نہیں، ایسی حیات نہیں ہوتی، ایسی زندگی نہیں ہوتی، لیکن اس سے کم درجے کی زندگی اس میں پیدا کر دی جاتی ہے، اور اسی حیات، اسی زندگی کی وجہ سے مردہ قبر کا عذاب بھی محسوس کرتا ہے۔ اگر قبر میں اس کو انعام اور اکرام کے ساتھ نوازا جاتا ہے تو اس کی لذت کا احساس اور ادراک بھی اس کو ہوتا ہے۔ اب اگلی بات سمجھ لیں کہ یہ جو مردے میں ایک خاص قسم کی زندگی، ایک خاص قسم کی جان ڈالی جاتی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اور ہمارے قریب کے اکابر میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دراصل ایک انسان میں دو روحیں ہوتی ہیں۔ توجہ فرمائیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک انسان میں دو روحیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں روح حیوانی اور ایک کو کہتے ہیں روح انسانی۔ ہر انسان میں دو روحیں ہوتی ہیں۔ ایک روح وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ انسان کے زندہ ہونے، حرکات سکنات، بھوک اور پیاس کا تعلق ہوتا ہے، اس کو روح حیوانی کہتے ہیں۔ ایک ہے روح انسانی، روح انسانی کے ساتھ اس کے شعور، احساس اور ادراک کا تعلق ہوتا ہے۔ اب آپ سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں نیند کو موت سے تعبیر کر لیا، بلکہ قرآن پاک میں بھی نیند کے لیے موت کا لفظ استعمال ہو چکا ہے، یتوفاکم باللیل۔ تو نیند کے لیے موت کا لفظ استعمال ہو چکا ہے، جبکہ جب بندہ سویا ہوتا ہے تو اس کی حرکات سکنات چل رہی ہوتی ہیں۔ ہم سونے سے پہلے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم باسمک اموت و احیا، میں مرتا ہوں، میں زندہ ہوتا ہوں۔ جب ہم جاگ جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا مارنے کے بعد، یعنی ہم مر گئے تھے پھر اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ سو جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، حالانکہ اس کی حرکات سکنات بھی چل رہی ہوتی ہیں، سانس بھی چلتی ہے۔ اگر کوئی بندہ 10 گھنٹے سو جائے تو اس کو پیاس بھی لگی ہوگی، اس کو بھوک بھی لگی ہوگی، حرکات سکنات بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو پھر موت کیسے ہو گئی؟ تو سنیں، جب بندہ سوتا ہے تو اس میں روح جسمانی، روح حیوانی موجود ہوتی ہے، روح انسانی چلی جاتی ہے۔ روح حیوانی باقی ہوتی ہے، حرکت بھی ہو رہی ہوتی ہے، سانس بھی آ جا رہی ہوتی ہے اور بھوک اور پیاس بھی لگتی ہے۔ روح حیوانی باقی ہوتی ہے، روح انسانی چلی جاتی ہے۔ لیکن
جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے اندر سے روح انسانی اور روح حیوانی چلی جاتی ہے، روح انسانی باقی ہوتی ہے۔ بندہ سو جائے، روح حیوانی باقی ہے، روح انسانی چلی گئی، اس لیے حرکات سکنات باقی ہیں، سانس آ جا رہی ہے، بھوک اور پیاس لگ سکتی ہے، البتہ اس بندے کو احساس نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا میرے ارد گرد کون ہے اور کون نہیں ہے، میں کس حال میں ہوں، جسم پہ کپڑا ہے یا نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو روح حیوانی ہے، روح انسانی نہیں ہے، کیونکہ شعور نہیں ہے، روح انسانی نہ ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے اس کے اندر سے روح حیوانی نکل جاتی ہے، حرکات سکنات ختم، جسم کی دل کی دھڑکن ختم، خون کی گردش ختم، سانس کا آنا جانا بند، بھوک اور پیاس ختم، لیکن روح انسانی موجود ہوتی ہے، بندے کو احساس بھی ہوتا ہے، شعور بھی ہوتا ہے۔ لہذا کئی روایات سے ثابت ہے کہ مردہ سو رہا لیٹا ہوتا ہے اور اس کو نظر آتا ہے کہ یہ میری اہلیہ ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری بچی ہے، یہ رو رہے ہیں، یہ آہو بکا کر رہے ہیں۔ جب اس کو غسل دیا جاتا ہے یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے غسل دیا جا رہا ہے۔ جب اس کی جنازے کو لے جایا جاتا ہے وہ چیختا پکارتا ہے، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے ادھر نہ لے کے جاؤ۔ تو احساس اس کو ہوتا ہے، حرکات سکنات بھی نہیں ہے، روح حیوانی نہیں ہے اس کے اندر، روح انسانی موجود ہے۔ اور قبر کے اندر جب اس کو لٹایا جاتا ہے اس وقت بھی اس کے اندر روح انسانی موجود ہوتی ہے، اگرچہ روح حیوانی نہیں ہوتی۔ روح حیوانی چلی جاتی ہے اعلی علیین میں یا چلی جاتی ہے سجین میں، اور روح انسانی کی وجہ سے اس کو عذاب ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے، یا انعام و اکرام کا معاملہ ہوتا ہے تو محسوس کر لیتا ہے۔ یہ ایک توجیہ کی گئی ہے کہ ہر انسان میں دو روحیں ہوتی ہیں، اس لیے تو بندہ سوتا ہے تو ایک روح نکل جاتی ہے اور ایک روح جسم میں موجود ہوتی ہے۔ جب بندہ مرتا ہے تو پھر بھی ایک روح نکل جاتی ہے، اگلی روح موجود ہوتی ہے، اور اسی روح کی وجہ سے بندے کو احساس ہوتا ہے، اگرچہ حرکات سکنات نہیں ہوتی، بھوک اور پیاس نہیں ہے، سانس کا آنا جانا نہیں ہے۔ اور دوسری توجیہ یہ کی گئی ہے کہ نہیں، روح تو ہوتی ہے اعلی علیین میں، لیکن اسی روح کا پرتو پڑتا ہے اس جسم پر، اور اسی کنیکشن کی وجہ سے اس جسم کے اندر ایک خاص قسم کی حیات اور زندگی پیدا کر دی جاتی ہے، اور اسی خاص حیات کی وجہ سے اس کو عذاب کا احساس و ادراک ہوتا ہے۔ پرتو اب اس کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا، جیسے آج کل موبائل کا دور ہے، موبائل یہاں پڑا ہوتا ہے اور ادھر سے ٹاور سے وہ لہریں آتی ہیں اور وہ یہاں پہ اس کے اوپر پڑتی ہیں تو یہ کانپنا شروع کر دیتا ہے، یا سیٹلائٹ سے اس کے اوپر پڑتی ہیں، سگنل آتے ہیں تو یہ یہاں پہ کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جدید سائنس نے اس معاملے کو بہت آسان کر دیا۔ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ روح اعلی علیین میں ہے لیکن جسم جو ہے وہ قبر میں ہے، وہاں سے اس کے اوپر پرتو پڑتا ہے، عکس پڑتا ہے، ایک خاص کو جوڑ پیدا کر دیا جاتا ہے، اور اسی جوڑ کی بدولت اس جسم کو عذاب یا ثواب کا احساس و ادراک ہوتا ہے۔ تو یہ معقول بات ہے، آج یہ ثابت ہو چکا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مردے کو عذاب ہوتا ہے، اسی جسم کو ہوتا ہے، اور اسی جسم میں ایک خاص قسم کی حیات پر پیدا کر دی جاتی ہے، اور وہ جو خاص حیات پیدا کی جاتی ہے اس کی میں نے دو توجیحات کی ہیں۔ یا تو یہ کہ اس کے اندر روح انسانی موجود ہوتی ہے اگرچہ روح حیوانی چلی جاتی ہے، یا پھر روح تو اوپر ہوتی ہے، اوپر سے اس کا پرتو پڑتا ہے۔ عذاب قبر قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے،
اور صحیح صریح احادیث سے ثابت ہے. اس لیے جو بندہ مطلقاً عذاب قبر کا انکار کرتا ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. البتہ عذاب قبر کی تفصیلات میں اختلاف ہو سکتا ہے، جس طرح کے بہت سارے طبقات کا آپس میں اختلاف ہے، لیکن چونکہ یہ دلائل پر مبنی اختلاف ہے اس میں پھر شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے. ہاں، ایک مسئلہ اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں تجسد فی الارواح. تجسد فی الارواح کا یہ معنی ہے کہ مردے کا جسم قبر میں ہے، روح تو نکل چکی ہے، لیکن کئی مرتبہ اللہ تعالی اپنی قدرت سے اسی روح کو ایک اور جسم عطا کرتا ہے جو اس پچھلے جسم کی طرح ہوتا ہے. پھر ممکن ہے کہ مردہ یہاں پہ آ جائے اور یہاں پہ لوگ اس کو دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کہ یہ بندہ تو مرا ہوا تھا، یہ یہاں کیسے پھر رہا ہے. اصل میں اس کی روح ہوتی ہے اور اسی روح کو اللہ تعالیٰ ایک خاص جسم عطا کرتا ہے اور یہ جسم اس جسم کی طرح ہوتا ہے جو قبر کے اندر ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جب حضرات انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی تو وہ انبیاء کرام وہاں پہ کیسے اکٹھے ہوئے تھے؟ جبکہ حضرات انبیاء کرام تو اپنے اپنے قبور میں مدفون ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت حیات ہیں، وہ آسمانوں پہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت حیات تھے. باقی حضرات انبیاء کرام تو قبروں کے اندر مدفون تھے. پھر وہاں پہ کیسے وہ اکٹھے ہو گئے؟ تو صفیں بنائی گئی. تو وہاں پہ یہی بات کی جاتی ہے کہ حضرات انبیاء کرام کی ارواح کو اکٹھا کیا گیا، ان کو اجساد عطا کیے گئے، جسم عطا کیے گئے، اور وہ انہی اجسام کے ساتھ مسجد اقصی میں اکٹھے ہو چکے تھے. یہ ممکن ہے. ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نائی آتا تھا حضرت کے بال اور ناخن کاٹنے کے لیے. نائی کا معمول تھا کہ ہر جمعرات کو آیا کرتا تھا. تو حضرت کے پاس آ کے حضرت کی خدمت کرتا تھا. حضرت ان کو ہدیہ معاوضہ دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ نائی جب آیا جمعرات کے دن تو حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت اگلی جمعرات کو میں نہیں آ سکوں گا، اگر آپ چاہیں تو میں بدھ کے دن آ جاؤں گا، جمعرات کو میں نہیں آ سکتا. پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا کہ ہمارے فلاں علاقے میں ایک بزرگ کا عرس ہو رہا ہے، میں نے عرس پہ جانا ہے. حضرت نے فرمایا میاں آپ ہمارے پاس پرانے ساتھی ہیں، یہاں پہ آتے رہتے ہیں، تو آپ ایسا کریں جمعرات کو آ جائیں، اور عرسوں پہ جانا مناسب نہیں ہوتا، آپ نہ جائیں. اس نے کہا نہیں میں نے تو جانا ہے. حضرت نے کہا نہیں آپ ادھر آ جائیں. آخر اس نے کہہ دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں بدھ کو آ جاؤں گا، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں نہیں آتا، میں نے عرس پہ ضرور جانا ہے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے آپ بدھ کو آ جائیں جب آپ ضرور جانا چاہتے ہیں. چنانچہ وہ چلا گیا اور بدھ کے دن آیا. وہ حضرت کے بال کاٹے اور ناخن کاٹے جو صفائی کرنی تھی. بعد میں حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے مٹی کی ٹھیکری اٹھائی اور ٹھیکری پہ کوئلے کے ساتھ ایک تحریر لکھی. گھڑا ٹوٹ جائے، مٹی کا گھڑا یا برتن ٹوٹ جائے، اس کا جو ٹکڑا ہوتا ہے اس کو ٹھیکری کہتے ہیں. اس مٹی کے برتن کے ٹکڑے پہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے کوئلے کے ساتھ کوئی تحریر لکھی اور فرمایا کہ آپ جا تو ویسی بھی رہے ہیں، آپ جب وہاں چلے جائیں تو جو صاحب جو قبر ہے، قبر کے ساتھ ذرا فاصلے پہ ایک بڑا درخت ہے بیری کا، اس درخت کے پاس چلے جاؤ، وہاں اس درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہوں گے، اس بزرگ کو یہ ٹیکری پہنچا دو. اب وہ لکیریں اتنی الٹی سیدھی تھی کہ نائی سمجھ نہیں سکا کہ کیا لکھا ہوا ہے. چنانچہ نائی چلا گیا وہاں پہ اور عرس میں شریک ہو گیا. ان کے پاس وہ ٹھیکری تھی، وہ یاد آ گیا تو قریب ایک درخت تھا، درخت کے نیچے گیا تو وہاں دیکھا واقعی ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. تو نائی نے وہ ٹھیکری پکڑا دی اور اس سے کہہ دیا کہ حضرت گنگوئی نے مجھے دیا.
تو انہوں نے جب وہ ٹھیکری دیکھی تو مسکرائے. مسکرانے کے بعد اسی ٹھیکری کی دوسری طرف کوئلے کے ساتھ اور کچھ لکھا. کہنے لگا یہ واپس لے جاؤ. اب جب وہی نائی اگلی جمعرات کو واپس آیا تو وہ ٹھیکری بھی لے کے آ گیا اور کہنے لگا حضرت میں بزرگ کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے یہ لکھ دیا ہے. تو حضرت نے جب اس کو دیکھا پڑھا تو مسکرائے. تو نائی نے کہا کہ میں ادھر لے گیا تو وہ مسکرائے، تو ادھر لے کے آیا تو آپ مسکرائے، مجھے تو مسکرانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا. مسئلہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ فرمایا کہ بھائی اپنا کام کرو. اس نے کہا نہیں، پہلے آپ مجھے راز بتائیں، پھر میں آپ کے بال کاٹوں گا اور آپ کے ناخن کاٹوں گا. حضرت نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے جس بزرگ کے پاس آپ کو بھیجا تھا یہ اصل میں وہی صاحب قبر ہے جس کی قبر پہ عرس ہو رہا تھا. میں نے اس کو ٹیکری کے اوپر لکھ دیا تھا کہ تم عجیب اللہ والے ہو، تمہاری قبور کے اوپر یہ شریعت کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، یہ ڈھول باجے بج رہے ہیں اور یہ سب کچھ ناجائز ہے، ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تو یہ لکھا تھا. انہوں نے مجھے جواب میں لکھا کہ جس وقت ہم دنیا میں ہوتے تھے ہم تو ڈنڈے کے زور پہ سیدھا کرتے تھے، اب تو رشید احمد گنگوئی کا دور ہے، اپنے نائی کو نہیں روک سکا. جی ہاں، یہ تجسد فی الارواح اور اس طرح بہت سارے واقعات ہمارے اپنے بڑوں کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں. مشائخ صوفیاء کی کتابوں میں اس طرح کے واقعات پائے جاتے ہیں. میں آپ کو تفصیل سے نہیں بتا سکتا، لیکن اس پر کئی سارے اشکالات بھی ہوتے ہیں. مثلا ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ سب مریدین جا رہے ہوتے ہیں اور جنگل میں راستہ بھول جاتے ہیں تو ان کو راستہ نظر نہیں آتا اور بڑے پریشان ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں. اچانک ان کے شیخ نمودار ہو جاتے ہیں اور وہ شیخ ان کو راستہ بتاتے ہیں اور پہنچا دیتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے نا کہ مردے جو ہوتے ہیں اللہ والے حاضر ناظر ہوا کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہو کہ پہنچ گئے ہیں. تو وہ ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اصل میں یہ شیخ کی روح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس شیخ کی روح کو ایک جسد عطا کر دیتے ہیں اور وہ ان کو راستہ بتا دیتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ سالکین جا رہے تھے تو ان کی کشتی دریا میں پھنس گئی تھی، گرداب میں، اور کشتی جا نہیں رہی تھی تو کوئی پتہ نہیں اس کے شیخ نمودار ہو گئے، انہوں نے ایسے کندھا دیا اور کشتی کو ایسے پار لگایا. تو اسی واقعے کو بنیاد بنا کے لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو اس کا یہی جواب ہے کہ اصل میں اللہ تعالی بعض بندوں کے ساتھ خصوصی کرم والا معاملہ کرتے ہیں. جب اس طرح کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو ان کے اپنے شیخ ہوتے ہیں، ان کی روح ہوتی ہے. اب روح کو جسد جسم دیا جاتا ہے اور وہ آ کے ان ساتھیوں کو دیکھ لیتا ہے، ساتھی ان کو دیکھ لیتے ہیں اور ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو نہ تو اس سے مشکل کشا ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے حاضر ناظر ثابت ہوتا ہے. یہ تجسد فی الارواح یا تمثل فی الارواح کا مسئلہ ہے اور یہ بالکل ثابت ہے اور اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. بہرحال عذاب قبر سے پناہ مانگنی چاہیے جس طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے مأمون و محفوظ فرمائے. یہ بھائی کچھ مسئلے ہیں، فقہی مسائل ہیں، اور یہ ایک ہی بندے کا مسئلہ ہوگا تو ایک بندے کی خاطر اتنے لوگوں کو بٹھائے رکھنا اور ان کو یہ کوئی مناسب نہیں ہے. یہ بندہ بعد میں الگ مجھ سے مل لے تو میں بات چیت کر لوں گا. فقہی مسئلہ ہے، کوئی وضو کا مسئلہ ہے یا پھر زکوٰۃ صدقات صدقہ فطر کا مسئلہ ہے، یہ الگ مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے، کوئی دشواری نہیں ہے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. بس ساتھیوں نے دعاؤں کے بارے میں کہا ہے، لوگوں کے گھروں میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. کچھ ساتھیوں کی شرعی حاجات ہیں، بے گھر ہیں، ان کو اپنے گھر عطا فرما. ہمارے مسلمان بھائی دنیا کی جس کونے میں ہیں، جہاں کہیں ہیں، پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما. اپنے وطن عزیز میں ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں،
غریب لوگ مالی طور پہ معاشی طور پہ بدحالی کا شکار ہیں، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، بدحالی سے چھٹکارا نصیب فرما۔ ہمارے افغانستان میں جو مسلمان بھائی ہیں ان پر بھی بدحالی ہے، فاقہ کشی کی نوبت پہنچ چکی ہے، اللہ ان کے ساتھ بھی اپنی مدد شامل حال فرما، ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، خوشحالی والی زندگی نصیب فرما، امن اور اطمینان والی زندگی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔